سے زیادہ میلاد پر جلوس نکالنے والی، جھنڈے بنانے والی قوم پاکستانی ہے۔ محرم پر سب سے زیادہ دیگیں دینے والی اور امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے نام پر سب سے زیادہ دیگیں دینے والی اور سب سے زیادہ سبیلے لگانے والی قوم پاکستانی ہے۔ دنیا کے کونے کونے میں دین کا پیغام پہنچانے والی تبلیغی جماعت کی جماعت سب سے بڑی پاکستانی ہے۔ کسی ملک کے پاس اتنی بڑی تبلیغی جماعت نہیں ہے، کسی ملک کے پاس اتنے بڑے میلاد کے جلوس نہیں ہے۔ سیرتیں ہمارے سامنے، قرآن ہمارے پاس، لیکن انصاف میں 117واں نمبر۔ ہر بندہ شکوہ پھر کر رہا ہے، میں لٹ گیا۔ ایک بندہ دوسرے کو لوٹ رہا ہے، وہ اس کو لوٹنے کے چکر میں ہے۔ انصاف میں 117واں نمبر ہے ہمارا۔ میں بتانے کا مقصد یہ ضمناً بات آئی تو میں نے آپ کو بتا دی۔ ہم کیوں پیچھے جا رہے ہیں؟ سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ کبھی وہ ہم سے پڑھنے آتے تھے، آج ہمارے بچے ان کے پاس پڑھنے جا رہے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ جاتے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم، اللہ کی عزت کی قسم، اسلام سے بڑی اعلیٰ تعلیم دنیا میں نہ تھی نہ ہو سکتی ہے۔ سب سے اعلیٰ تعلیم امت کے پاس ہے، سب سے اعلیٰ کتاب اس امت کے پاس ہے، سب سے اعلیٰ نبی اس امت کے پاس ہے، سب سے اعلیٰ اولیاء اس امت کے پاس ہیں، سب سے اعلیٰ اتقیاء اس امت کے پاس ہیں۔ ہم نے ان کو کبھی پڑھا نہیں ہے۔ ہمارے نصاب میں، نصاب سے سیرت مصطفیٰ پہلے تو ہے ہی نہیں، اگر ہے بھی تو اس کو نکالا جا رہا ہے۔ قرآن شروع ہوا تھا نصاب میں پہلی کلاس سے، ایک وزیر اعظم نے شروع کرایا، دوسرا بدبخت آیا اس نے ختم کروا دیا۔ کیا ہماری زندگی ہے؟ ہم کتنے مجبور ہیں اور کتنے ہم، لیکن ہم مجبور بھائی ہوتا ہے، جو کسی کا کھاتا ہے اس کے گن گاتا ہے۔ ہم بھکاری بنے ہوئے پوری دنیا میں، ہم بیک پہ چل رہے ہیں۔ ونصلی ونسلم علی سیدنا ومولانا محمد رسولہ النبی الامی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ کریمہ ببخشا ابرحالما کہ ہستم اسیر کمند ہوا، نداریم غیر از تو فریاد رس،
تو ہی آسیارا خطا بخش و بس۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کا بے پایاں فضل اور احسان کہ جس کی توفیق خاص سے آج ہم اس کی بندگی کو بجا لانے کے لیے حاضر ہیں، اور کروڑوں درود تاجدار انبیاء، محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ جن کے توسط سے اور توسل سے اللہ نے ہمیں دین اسلام جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ آج جمادی الثانی کی 24 تاریخ ہے، اور آج کے دن کی مناسبت دو ہستیوں کے ساتھ ہے۔ ایک ہستی رازدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ ہے، اور دوسری آج کے دن کی نسبت، اس مہینے کی نسبت سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ جناب فاطمۃ الزہراء جگر گوشہ مصطفیٰ سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہے۔ اور تیسرا، یہ جنوری کا مہینہ چل رہا ہے، عیسوی اعتبار سے یہ سال کا پہلا مہینہ ہے۔ آج ہم انشاءاللہ جو گفتگو ہے وہ عیسوی سال کا پہلا مہینہ ہونے کے حساب سے بھی، اور جنوری میں سردی بھی ہے، ٹھنڈ بھی ہے، اس کے اعتبار سے بھی ہم انشاءاللہ قرآن اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہم تلاش کریں گے کہ ہم نے اس نئے سال کو کیسے گزارنا ہے، کیا مبارکباد تک اس کو ہم نے محدود کرنا ہے، اور سالوں کی، مہینوں کی، ہفتوں کی، دنوں کی حیثیت کیا ہے، اور ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ جتنی اللہ نے توفیق دی ہم انشاءاللہ اس توفیق کے اندر بات کریں گے۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ راتیں بھی اللہ نے بنائی ہیں اور دن بھی اللہ نے بنائے ہیں، صبحیں بھی اللہ نے بنائی ہیں اور شامیں بھی رب قادر نے بنائی ہیں۔ اس کا نظام ہے خالق کائنات کا کہ اللہ کبھی ہمیں موسم کے لحاظ سے بارش عطا فرماتا ہے، تو وہی اللہ کبھی ہمیں موسم کے لحاظ سے دھوپ عطا فرماتا ہے۔ کبھی اللہ ہوائیں چلاتا ہے
اور کبھی اللہ خشکی کو ہماری زندگی میں لاتا ہے، یہ اس کے قانون ہے۔ ہماری زندگی میں کبھی بہار آتی ہے تو کبھی خزاں آتی ہے، یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے موسم ہیں۔ اور پھر انسان اس موسم کے لحاظ سے اپنی زندگی کے اہتمام کرتا ہے۔ اگر بارش ہوتی ہے تو اس نے اپنی زندگی کا اہتمام کیسے کرنا ہے، اگر دھوپ ہوتی ہے تو دھوپ سے بچاؤ کے لیے یا دھوپ کے موسم میں ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے، ہم نے اہتمام کیا کرنا ہے۔ اگر ہوا چلتی ہے تو ہوا میں ہماری طبیعتوں میں تبدیلی آتی ہے اور ہواؤں کا اہتمام ہم الگ سے کرتے ہیں۔ اور اگر خشکی ہوتی ہے تو خشکی کا اہتمام الگ سے کیا جاتا ہے۔ اور اگر ہماری زندگی میں بہار آتی ہے تو بہار کا بھی ہم موسم کے لحاظ سے اپنا اہتمام کرتے ہیں، جو خزاں آتی ہے تو خزاں کا بھی اہتمام اس لحاظ سے کرتے ہیں۔ یعنی جس طریقے سے موسم تبدیل ہوتا ہے اسی طریقے سے ہمارا رہن سہن بھی تبدیل ہو جاتا ہے، اس لحاظ سے ہماری خوراک بھی تبدیل ہو جاتی ہے، اور اسی لحاظ سے ہمارا بستر تک تبدیل ہو جاتا ہے، جس طرح کا موسم ہو۔ آج ہم نے سوچنا ہے کہ جب دنیا کا موسم تبدیل ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے بڑا اہتمام کرتے ہیں، جو بھی موسم آتا ہے اس کے لحاظ سے ہم کھاتے پیتے ہیں، اس کے لحاظ سے ہم پہنتے ہیں، اور اسی لحاظ سے ہم بستر پر سوتے ہیں۔ ایک یہ ہے باہر کا موسم، جس طریقے سے ہماری زندگیوں میں باہر کے موسم ہیں، اسی طریقے سے ہماری جو کائنات اندر کی کائنات ہے جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ایک کائنات میرے بندے تیرے اندر بھی ہے، کبھی کبھی اس میں بھی دیکھ لیا کر۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، جو تمہاری ظاہری کائنات ہے، اس ظاہری کائنات کے اندر اللہ نے ایک تیرے اندر باطنی کائنات بھی بنائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کبھی اس میں بھی جھانکا کر۔ افلا تبصرون، کیا تو دیکھتا نہیں ہے؟ جس طریقے سے ہماری زندگی کا باہر کا موسم تبدیل ہوتا ہے ایسے ہی اندر کا موسم بھی تبدیل ہوتا ہے۔ جس طرح ہماری زندگی میں باہر ہوائیں چلتی ہیں اسی طریقے سے ہماری باطنی زندگی میں بھی ہوائیں چلتی ہیں۔ جس طریقے سے ہماری زندگی میں ظاہری ٹھنڈا موسم آتا ہے ہمارے باطن میں بھی ٹھنڈا موسم آتا ہے۔ جس طریقے سے اللہ کی رحمت اور بارش ہماری ظاہری زندگی میں آتی ہے ایسے ہی بارشیں اللہ کی رحمت کی ہماری باطنی زندگی میں بھی آتی ہیں۔ تو ہم ظاہر کا اہتمام تو کرتے ہیں لیکن باطن کی طرف کبھی ہم نے جھانکا نہیں ہے۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو سال ہے یہ سال کیا ہے۔ جس طرح اب جنوری چل رہا ہے تو یہ عیسوی حساب سے پہلا سال ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے جو سال چلتے تھے اس میں اختلاف بھی ہے، لیکن جو عام علماء نے جس کو لکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے جو سال چلتے تھے وہ عیسوی سال چلتے تھے، یعنی سالوں کو منسوب کیا گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے ساتھ۔ اب عیسوی 2024 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 2024 سال گزر گئے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کو۔ عیسوی سال کو ہم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، وہاں سے عیسوی سال چلتے آئے جو اب تک رائج ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی
تو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو سال چلتے تھے وہ ان کو سن نبوی کہتے تھے. اس وقت سن عیسوی نہیں تھا، اس وقت جو سن چلتا تھا سن نبوی چلتا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں. اور پھر جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری آنکھوں سے اور ہمارا جو یہ دیکھنے کا جہان ہے اس سے اوجھل ہو گئے اور پردہ فرما گئے، تو اس کے بعد سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین خلیفہ دوم، آپ کی جب خلافت کا وقت آیا تو مکے اور مدینہ کے تاجر جو تھے انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھے، کچھ نے خط لکھے، اور ایک بہت بڑا وفد جو ہے تاجروں کا وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، اور انہوں نے کہا کہ پہلے تو سن جو چلتے تھے، سال چلتے تھے، وہ عیسوی حساب سے چلتے تھے، اور تاجدار کائنات کی زندگی میں سن نبوی چلتے تھے. اب ہم نے چونکہ کلوزنگ بھی کرنی ہوتی ہے، بجٹ سال کا بنانا ہوتا ہے، تو آپ ہمیں بتائیں کہ ہم اپنے سال کی ابتدا جو ہے وہ کہاں سے کریں. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ایک بہت بڑی میٹنگ بلائی صحابہ کرام کی، اور اس میٹنگ میں فیصلہ ہوا، ایک کابینہ کا اجلاس ہوا جسے شورا کا اجلاس کہتے ہیں، اور اس میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشاورت کی اس پر، اور مشاورت کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے، تو جس دن پہلا قدم مصطفیٰ کریم نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں رکھا تھا، پہلا قدم مصطفیٰ کا جس دن مدینہ میں لگا تھا وہ یکم محرم تھی. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ اپنے سال کی ابتدا قدم مصطفیٰ سے کریں گے. جو مدینے میں پہلا قدم رگا تھا تاجدار کائنات کا، ہم اپنے مدینے کی سال کی ابتدا بھی کریں گے تو قدم مصطفیٰ کی برکت کی وجہ سے کریں گے. یعنی جب مصطفیٰ کا پہلا قدم مدینے میں لگا تھا، ہم اپنے سال کی ابتدا بھی یکم محرم سے کریں گے. تو اس سن کو کہا گیا سن ہجری، یعنی پہلے سن عیسوی تھے، پھر سن نبوی آئے، اور سن نبوی کے بعد جو سن چلے وہ سن ہجری ہے. اب جو ہجری چل رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ہجری سن ہمیں بتاتا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اس کو کتنے 100 سال گزر چکے ہیں. یہ ہمارا سن ہجری بتاتا ہے. اور سن عیسوی جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کو کتنے 100 سال گزر چکے ہیں، کتنے سن. لیکن ہم سب پر یقین رکھتے ہیں، ہم اسلامی سالوں کو بھی مانتے ہیں اور ہم عیسوی سالوں کو بھی مانتے ہیں. عیسوی سالوں کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، سورج اللہ کی مخلوق ہے، انہیں شمسی سال کہا جاتا ہے. ہمارا ان پر بھی ایمان ہے کیونکہ ہمارے کیلنڈر اور دنیا کے ساتھ روابط کے لیے حکومتوں کو اور تاجروں کو معاملات چلانے کے لیے، باہر ملکوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنے کے لیے ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے. اور اس کے بعد باقی سال مہینے جو ہیں وہ ہیں قمری مہینے، وہ اسلامی مہینے، وہ ان کا حساب چاند کے ساتھ ہے. تو ان پر بھی ہمارا ایمان ہے کیونکہ چاند بھی اللہ کی مخلوق ہے، چاند بھی اللہ کی مخلوق، سورج بھی اللہ کی مخلوق. جو مہینہ چاند سے شروع ہوتا ہے اس کو بھی ہم مانتے ہیں، اور جو سورج کے ساتھ شروع ہوتا ہے ہم اس کو بھی مانتے ہیں. ان کو ہم شمسی مہینہ کہتے ہیں اور ان کو قمری کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اب جو قرآن کریم فرقان حمید کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ ارشاد فرما رہا ہے والعصر، قسم ہے مجھے گزرتے ہوئے وقت کی. اس میں بہت زیادہ علماء کی بحث ہے، ہم اس میں نہیں جاتے، ہم اپنے مطلب کی چیزیں اس میں سے لے گئے. بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ نے اس زمانے کی قسم کھائی کہ میرے محبوب مجھے قسم ہے اس زمانے کی کہ اس زمانے میں تو جلوہ افروز ہے.
اپنے محبوب کے زمانے کی قسم کھائی اور فرمایا محبوب تو جس زمانے میں رہے گا اس زمانے کی میں رب قسم کھاتا ہوں۔ اور پھر بعض علماء نے لکھا، یہ تو حق ہے، کیونکہ اللہ اگر چہرے مصطفیٰ کی قسم کھا سکتا ہے، مصطفیٰ کی عمر کی قسم کھا سکتا ہے، مصطفیٰ کی زلفوں کی قسم کھا سکتا ہے، مصطفیٰ کے ہاتھوں کی قسم کھا سکتا ہے، مصطفیٰ جو تیل لگاتے ہیں اللہ اس کی قسم کھا سکتا ہے، تو اللہ محبوب کے زمانے کی قسم نہیں کھا سکتا؟ اللہ نے محبوب کے زمانے کی قسم کھائی۔ اب سوال یہ ہے عصر کی قسم کیوں کھائی اور عصر کے وقت کی قسم کیوں کھائی؟ عصر سے مراد ایک تو زمانہ ہے، قسم ہے زمانے کی، اور زمانہ بھی کون سا؟ اللہ نے فرمایا والعصر، عصر کا زمانہ۔ عصر وقت وہ ہوتی ہے کہ جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے۔ عصر ہمیں اشارہ دیتی ہے کہ اپنے معاملات جو سمیٹنے ہیں سمیٹ لو، تمہارے دن کی اخیر ہونے والی ہے، تمہارے دن کی انتہا ہونے والی۔ عصر یہ ہمیں پیغام دیتی ہے۔ میاں صاحب نے فرمایا تھا نا کہ جب زندگی کی عصر آتی ہے تو داڑھی میں بال سفید آ جاتے ہیں، کالے وال مسافر ہوئے تو چٹیاں ڈیرے لائے، ویک محمد بخشا اکھاں کھول محمد بخشا موت سنیڑے آئے۔ یعنی سفید بال بتاتے ہیں کہ تیری زندگی کی عصر آ چکی ہے، اس کے بعد یہ کالے ہونے والے نہیں ہیں، اس کے بعد انہوں نے سفید ہی ہونا، ایک بال پھر دو بال پھر تین بال۔ میں پنڈی میں تھا تو میری داڑھی میں 2 بال سفید آ گئے، میں نے دونوں کو کینچی سے کاٹا تو بڑا عجیب محسوس ہوا کہ 2 بال سفید ہیں۔ اب دیکھ لیں 7 8 سال 10 سال گزرے ہیں اور ساری داڑھی سفید ہوگی، سر سارا سفید ہو گئے۔ تو یہ پیغام ہے اللہ کی طرف سے کہ تیری زندگی کی عصر آ چکی ہے۔ اس وقت کی اللہ نے خاص قسم اٹھائی والعصر، اور اس قسم کو اور اس زمانے کو جوڑا پھر انسان کے ساتھ۔ والعصر قسم اٹھا کر آگے فی الفور انسان کا ذکر کیا، ان الانسان لفی خسر۔ عصر آنے کے بعد بھی تجھے سمجھ نہیں آئی کہ سورج کہاں جا رہا ہے، سورج کس طرف جا رہا ہے؟ اگر پھر بھی تجھے سمجھ نہیں آئی تو تجھے عقل مند انسان کہنے کے لیے اللہ تیار نہیں ہے۔ والعصر قسم ہے زمانے کی اور قسم ہے وقت کی، ان الانسان لفی خسر، انسان بڑا گھاٹے میں ہے۔ مولا انسان گھاٹے میں ہے تو کوئی انسان فائدے میں بھی ہے؟ فرمایا ہاں۔ کون سا انسان فائدے میں ہے؟ 4 ستون اللہ نے بیان فرمائے، جس کے اندر جو 4 ستونوں پر عمارت کھڑی ہے اللہ نے فرمایا وہ گھاٹے میں نہیں ہے، اور جو ان ستونوں کے بغیر ہیں وہ عمارت سمجھ لے کہ وہ عمارت گرنے والی ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، اللہ نے فرمایا سارے گھاٹے والے نہیں ہیں۔ مولا پھر فرمایا جو ایمان والے ہیں وہ گھاٹے والے نہیں ہیں، وہ فائدے والے ہیں۔ الا الذین آمنوا، اور پھر دوسرا ستون، پہلا ستون اللہ نے فرمایا جس کی عمارت ایمان کے ستون پر کھڑی ہے وہ کمزور نہیں ہے، وہ گھاٹے والا نہیں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور پھر وہ جس کی عمارت اعمال صالحہ پر کھڑی ہے وہ بھی گھاٹے والا نہیں ہے۔ اعمال صالحہ، حضور سید شیخ الاسلام فرماتے ہیں، پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، آپ فرما رہے تھے کہ انسان کی زندگی میں، جس کی زندگی میں 2 چیزیں ہیں وہ انسان ترقی کرنے والا انسان گردانا جاتا ہے۔ 2 چیزیں انسان کے اندر جس کے اندر ہیں وہ انسان سمجھے کہ میں ترقی کی طرف جا رہا ہوں۔ ایک پہلی چیز انسان کے اندر جو آگے لے کر جاتی ہے وہ ہے انسان کی قابلیت۔ کیا ہے؟ قابلیت۔ اور دوسری چیز جس سے انسان جسمانی اور روحانی، دینی اور دنیاوی، ظاہری اور باطنی
دنیاوی اور اخروی ترقی جس کی بنیاد پر انسان کرتا ہے، پہلی چیز ہے قابلیت اور دوسری چیز ہے صالحیت۔ نہ انسان قابلیت کے بغیر ترقی کر سکتا ہے اور نہ انسان صالحیت کے بغیر ترقی کر سکتا ہے۔ قابلیت بھی انسان کو آگے لے جاتی ہے اور صالحیت بھی آگے لے جاتی ہے۔ جس انسان کے اندر قابلیت ہے صالحیت نہیں ہے تو وہ انسان گھاٹے میں ہے۔ یہ قرآن بھی ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صالح لوگ اللہ فرما رہا ہے وہ کون ہیں؟ کامیاب ہیں۔ ہمارے ہاں کامیابی کا معیار مختلف ہے۔ ہم کامیابی جیت کو سمجھتے ہیں۔ جس طریقے سے کربلا کا معرکہ ہوا، امام حسین ہار گئے، یزید جیت گیا، اسی طرح ہے نا، جو مر جاتا ہے سارے شہید ہو گئے، پورا خاندان شہید ہو گیا، بچیوں عورتوں بیٹیوں کو قید کر لیا گیا، خیموں کو آگ لگا دی گئی، ظاہری تو ہار تھی، یزید کی جیت تھی، لیکن یہ ہار تھی، ناکامی نہیں تھی، یہ ہار بھی کامیابی تھی، اور وہ جیت نہیں تھی، وہ جیت ناکامی تھی۔ یزید کی جیت ناکامی تھی۔ ہم اسی طریقے سے سمجھتے ہیں نجات اور ہے، اللہ کی بارگاہ میں کامیابی اور ہے اور جیت اور ہے۔ بہرکیف ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ دو چیزیں جس میں ہو وہ ترقی یافتہ ہوتا ہے، اور ترقی وہی اس کے اندر آتی ہے جس کے اندر دو چیزیں ہو، پہلی قابلیت اور دوسری صالحیت۔ قابلیت اگر انسان کے اندر نہ بھی ہو تو صالحیت سے قابلیت آ جاتی ہے۔ جس کے اندر صالحیت ہو، صالحیت قابلیت کو کھینچ لیتی ہے، لیکن قابلیت میں طاقت نہیں ہے کہ وہ صالحیت کو کھینچ سکے۔ قابل ہونے کے ساتھ ساتھ صالحیت کو آپ نے اپنی زندگی میں لانا ہے، تب آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھ لیں، میں نے جس طرح عرض کیا کہ جنوری چل رہا ہے، سردی کا موسم ہے، کبھی ہم نے جس طرح میں نے بتایا کہ جس طرح ہماری زندگی کے ظاہری موسم ہے، اسی طریقے سے ہماری زندگی کے باطنی موسم بھی ہیں، لیکن ہم نے کبھی ان کی طرف توجہ نہیں دی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سردی کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، سنیے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سردی مومن کے لیے خزاں بہار کا موسم ہے۔ کیا فرمایا؟ سردی مومن کے لیے بہار ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، الشتاء رابع المؤمن، سردی مومن کی بہار ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھنڈ ہے، اور سردی مومن کے لیے بہار کیسے ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنیے، اللہ نے جتنے موسم بنائے ہیں انسان کے فائدے کے لیے بنائے ہیں۔ اگر تیری زندگی میں دھوپ اللہ دیتا ہے وہ بھی تیرے فائدے کے لیے آتی ہے، اگر اللہ تیری زندگی میں بارش دیتا ہے وہ بھی تیرے فائدے کے لیے ہے، اگر اللہ تیری زندگی میں خزاں لاتا ہے وہ بھی تجھے فائدہ دینے کے لیے آتی ہے، اگر اللہ تیری زندگی میں بہار لاتا ہے وہ بھی تجھے ایک پیغام دینے کے لیے آتی ہے۔ اگر تیرے کالے بال تھے تو وہ بھی تیرے لیے پیغام تھے، اگر کالے بالوں میں سفید آ گئے ہیں تو یہ بھی تیرے لیے پیغام ہے اللہ کی طرف سے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سردی مومن کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا، انسان کے جو مومن ہے، مومن پہ بھی 4 موسم آتے ہیں۔ جس طریقے سے خزاں آتی ہے، بہار آتی ہے، سردی آتی ہے اور گرمی آتی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظاہری موسم میں انسان کے لیے سب سے اچھا موسم جو ہے وہ بہار کا ہے۔ ظاہری طور پر کیونکہ دل ہر طرف ہریالی ہوتی ہے، ہر طرف کھیت ہوتے ہیں، کھلیان ہوتے ہیں، ہر طرف بہار ہوتی ہے، فصلیں کھلتی ہیں، نکھرتی ہیں، پودے نکھرتے ہیں، پھول لگتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، آقا نے فرمایا یہ دنیا کے لیے بہار ہے۔ یا رسول اللہ مومن کے لیے بہار کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، مومن کے لیے بہار سردی کا موسم ہے۔ اب صحابہ حیران ہے، یا رسول اللہ سردی کا موسم کیسے بہار ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ مومن کے لیے بہار ہے کہ اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں،
کیا فرمایا؟ اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں. اور دوسرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں. جب سردیاں آتی ہیں تو راتیں لمبی ہوتی ہیں اور جب سردیاں آتی ہیں تو دن چھوٹے ہو جاتے ہیں. یا رسول اللہ راتیں لمبی کیا مطلب؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کو لمبی رات مل جائے وہ اسے غنیمت سمجھے. جس کو لمبی رات مل جائے غنیمت سمجھے. آقا کیسے؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا جو رات لمبی جس کو مل جاتی ہے اس کی صبح جلدی ہو جاتی ہے. بھئی عشاء کے بعد سو جائیں. ہماری شریعت نے ہمیں حکم کیا دیا ہے سونے کا؟ سب سے اچھا ٹائم آقا علیہ السلام نے جو سونے کا بتایا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ عشاء سے فوراً بعد ہے. سب سے اچھا سونے کا ٹائم عشاء کے فوراً بعد ہے. اور ایمانداری سے بتائیں آج اگر عشاء پڑھ 7:15 عشاء ہوتی ہے تو ہم تو کھانا بھی عشاء کے بعد کھاتے ہیں. اگر عشاء کے وقت ہم سو جائیں تو رات کو 2 بجے ہماری آنکھ کھلے گی کہ نہیں کھلے گی؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سردی انسان کے لیے اس لیے اچھی ہوتی ہے کہ رات لمبی مل جاتی ہے اور رات کا جب پچھلا پہر آتا ہے رات پویتے بے دردانو نیند پیاری آوے درد مندانو تانگ سجڑ دی ستیاں آن جگاوے. کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جن کو لمبی رات ملتی ہے تو لمبی رات کو غنیمت سمجھتے ہیں اور پچھلے پہر میں اٹھ کر اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، رب سے ملاقات کرتے ہیں. اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دن چھوٹا ہوتا ہے سردیوں میں. وہ مومن کے لیے بہار ہے. یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا دن کے ذریعے یہ اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے. یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا دن کو اللہ کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ بندہ پسند ہے جو روزے کی حالت میں آسانی سے روزہ رکھ سکتا ہے، آسانی سے روزہ رکھ سکتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا راتوں کو اللہ نے اس لیے لمبا بنایا ہے کہ راتیں غفلت میں نہ گزار، راتیں جاگ کر نہ گزار. اگر راتیں گزارنی ہے تو رب کی یاد میں گزار، اگر دن کر گزارنا ہے تو رب کی خاطر روزہ رکھ کے گزار. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ عبادت ہے، ساری عبادتوں کا صلہ اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے آخرت میں بھی دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ عبادت روزہ وہ ہے جس کا اجر نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے. پھر کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس کا اجر میں خود ہوں، اس کا اجر میں خود ہوں. جو روزے دار ہوتا ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے دار جو ہوتا ہے اسے خدا مل جاتا ہے. تو جسے اللہ مل جائے اسے پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی. ہماری دن بھی غفلت میں، ہماری راتیں بھی غفلت میں. سردی آتی ہے تو نمازی کم ہو جاتے ہیں، کچھ تو بیماری کی وجہ سے، وہ تو حق ہے. بیماری میں آقا علیہ السلام نے چھوٹ دی ہے کہ جو بیمار ہے اور اس کو خطرہ ہے کہ جاتے ہوئے میری بیماری میں اضافہ ہو جائے وہ گھر میں پڑھ لے، وہ گھر میں پڑھ سکتا ہے. لیکن سردیوں میں وضو کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے نمازی کمزور ہو جاتے ہیں اور کم ہو جاتے ہیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنیے حدیث پاک، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 انگلیوں سے کھاؤ. کتنی انگلیوں سے؟ 3 انگلیوں سے. شریعت میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے نہ رکھا ہو. دنیا میں سب سے زیادہ عمریں جو ہیں، لمبی عمریں کس ملک میں ہیں؟ جاپان میں. سب سے زیادہ لمبی عمر کے لوگ کہاں پہ ہیں؟ جاپان میں ہیں. وجہ کیا ہے؟ جاپانی 3 انگلیوں سے کھاتے ہیں. کسی نے اگر دیکھا ہے چائنیز ریسٹورنٹ میں اگر کوئی کھانا کھانے گیا ہے یا کوئی جاپان میں اللہ لے جائے کسی کو، وہ دیکھے جا کے وہ انگلیوں سے تو نہیں کھاتے، وہ چاپ سٹکس ہوتی ہیں جو لکڑی کی 2 بنی ہوتی ہیں اور 2 انگلیاں اس کے ساتھ رکھتے ہیں، ایک انگلی کے ساتھ اور ایک دوسری کے ساتھ، اور تیسرا انگوٹھا استعمال کر کے وہ چاپ سٹک کے ساتھ وہ چاؤمین وغیرہ اور جو نوڈلز ہوتی ہیں اور چاول بھی وہ چاپ کے ساتھ کھاتے ہیں. سٹک بنی ہوتی ہے لکڑی کی. آپ نے کسی دیکھو نہیں تو نیٹ پہ سرچ کر لینا کہ جاپانی کیسے کھاتے ہیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 انگلیوں سے کھاؤ. اب 3 انگلیوں سے جب انسان کھائے گا تو وہ کتنا کھا لے گا؟
ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो 3 उंगलियों से खाता है वो कभी हकीम के पास नहीं जाता, तबीब के पास नहीं जाता, और उसको अभी भूख बाकी रहती है कि वो थक जाता और रज जाता है। एक तबीब आया आका अलैहिस्सलाम के पास, वो यहूदी था, मदीने में आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, और उसने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबी मैं गैर मुस्लिम होने की वजह से मेरे पास नहीं आते और दवाइयाँ नहीं खरीदते। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं पूछ लेता हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा से पूछा कि सहाबा, हमारे इस मदीने में एक यहूदी तबीब है, हकीम है, क्या आप उसके पास दवाई लेने नहीं जाते? दवाई तो आप दवाई लेते वक्त कोई ज़रूरी नहीं है कि इस डॉक्टर का मज़हब क्या है, तबीब है, हकीम, आप दवाई ले सकते हैं। कुछ दिन गुजरे, फिर तबीब आया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए कि आपने सहाबा से पूछा? फरमाया, मैंने पूछा। फिर सहाबा ने क्या जवाब दिया? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये बीमारी कोई नहीं होते। क्या हुजूर ने फरमाया? सहाबा, बीमारी कोई नहीं होते। वो हैरान हो गए, उसने कहा, इंसान और बीमार ना हो, वजह क्या है? मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन, ये उस वक्त खाते हैं जब इनको भूख लगती है, और उस वक्त छोड़ देते हैं जब इनकी भूख बकाया होती है। मुस्तफ़ा करीम ने तो कोई पहलू नहीं छोड़ा हमारी ज़िंदगी का, जिस पहलू में हमारी रहनुमाई न फरमाई हो। आप कभी जापान में जाएं, देखें उनकी उम्रें क्यों ज़्यादा है, कम खाते हैं। और दुनिया में, अगली बात, दुनिया में सबसे पहला इंसाफ का जो नंबर है वो जापान में है। इंसाफ में जापान इस वक्त पहले नंबर पर है। पाकिस्तान का नंबर पता कितना है? कोई बता सकता है? 117वां। इंसाफ में पाकिस्तान कितने नंबर पर है? 117 नंबर पर। जिसके पास कुरान है, जिसके पास मुस्तफा का फरमान है, जिसके बड़े बड़े मिलाद के जुलूस हैं, उसका इंसाफ में 117वां नंबर। जिसके पास सीरत सिद्दीक़ अकबर है, जिसके पास सीरत फारूक आजम है, जिसके पास सीरत उस्मान गनी है, जिसके पास सीरत अली शेर खुदा है, जिसके पास हसनैन करीमैन है, जिसके पास सीरत सैयदा फातिमा ज़हरा है, जिसके पास गौसे पाक है, जिसके पास जुनैद बगदादी है, जिसके पास बायजीद बुस्तामी है, जिसके पास हुजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी है, जिसके पास बाबा फरीद है, जिसके पास बुल्ले शाह है, जिसके पास तबलीगी जमात दुनिया की सबसे बड़ी जमात है हमारे पाकिस्तान में, जिसके पास सबसे ज्यादा इमाम बारगाहें हैं, सबसे ज्यादा हज करने वाली कौम पाकिस्तानी है, सबसे ज्यादा उम्रे करने वाली कौम पाकिस्तानी है, सबसे ज्यादा मिलाद पर जुलूस निकालने वाली, झंडे बनाने वाली कौम पाकिस्तानी है, मुहर्रम पर सबसे ज्यादा देगे देने वाली और इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर सबसे ज्यादा देगे देने वाली और सबसे ज्यादा सबीले लगाने वाली कौम पाकिस्तानी है। दुनिया के कोने कोने में दीन का पैगाम पहुंचाने वाली तबलीगी जमात की जमात सबसे बड़ी पाकिस्तानी है। किसी मुल्क के पास इतनी बड़ी तबलीगी जमात नहीं है, किसी मुल्क के पास इतने बड़े मिलाद के जुलूस नहीं है। सीरतें हमारे सामने, कुरान हमारे पास, लेकिन इंसाफ में 117वां नंबर। हर बंदा शिकवा फिर कर रहा है, मैं लुट गया। एक बंदा दूसरे को लूट रहा है, वो उसको लूटने के चक्कर में है, वो उसको लूटने के चक्कर में है। और लूटने वाले, किसी को कोई लूट जाए तो उससे पूछे लूटने वाले कितने थे? 2। आप कितने थे? हम 6। 6 बंदों को 2 बंदे लूट के ले जाते हैं। फिर बाद में बंदे हंसते हैं कि नहीं हंसते? यार आप 6 थे, लूटने वाले 2 थे। हमारे मुल्क को लूटने वाले कितने हैं? 400।
400 ہے نا جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے، 400 میں سے ہی وزیر اعظم بنتا ہے، 400 میں سے ہی بڑا وزیر بنتا ہے، وزیر داخلہ، وزیر خارجہ، سارے 400 میں سے 392 کے 372 ہے قومی اسمبلی میں۔ لوٹنے والے کتنے ہیں؟ 400۔ لوٹنے والے کتنے ہیں؟ 24 کروڑ۔ 24 کروڑ کو 400 نوچ رہے ہیں، اور کسی کی جرت نہیں ہے کہ ان کو آنکھ دکھا دے، ان سے بات کر لے۔ ہم بے جرتے ہو چکے ہیں، ہم ذہنی پستی میں جا چکے ہیں۔ کس وجہ سے؟ انصاف نہ ہونے کی وجہ سے۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے، کفر کے معاشرے میں زندہ رہا جا سکتا ہے، بے انصافی کے معاشرے میں زندہ رہا نہیں جا سکتا۔ انصاف میں 117واں نمبر ہے ہمارا۔ میں بتانے کا مقصد یہ ضمناً بات آئی تو میں نے آپ کو بتا دی۔ ہم کیوں پیچھے جا رہے ہیں؟ سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ کبھی وہ ہم سے پڑھنے آتے تھے، آج ہمارے بچے ان کے پاس پڑھنے جا رہے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ جاتے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم، اللہ کی عزت کی قسم، اسلام سے بڑی اعلیٰ تعلیم دنیا میں نہ تھی نہ ہو سکتی ہے۔ سب سے اعلیٰ تعلیم امت کے پاس ہے، سب سے اعلیٰ کتاب اس امت کے پاس ہے، سب سے اعلیٰ نبی اس امت کے پاس ہے، سب سے اعلیٰ اولیاء اس امت کے پاس ہیں، سب سے اعلیٰ اتقیاء اس امت کے پاس ہیں۔ ہم نے ان کو کبھی پڑھا نہیں ہے۔ ہمارے نصاب میں، نصاب سے سیرت مصطفیٰ پہلے تو ہے ہی نہیں، اگر ہے بھی تو اس کو نکالا جا رہا ہے۔ قرآن شروع ہوا تھا نصاب میں پہلی کلاس سے، ایک وزیر اعظم نے شروع کرایا، دوسرا بدبخت آیا اس نے ختم کروا دیا۔ کیا ہماری زندگی ہے؟ ہم کتنے مجبور ہیں اور کتنے ہم، لیکن ہم مجبور بھائی ہوتا ہے، جو کسی کا کھاتا ہے اس کے گن گاتا ہے۔ ہم بھکاری بنے ہوئے پوری دنیا میں، ہم بھیک پہ چل رہے ہیں۔ ہمارا ایک وفد گیا جاپان میں، آخری بات، انہوں نے کہا ہم دیکھیں تو صحیح کہ جاپان میں انصاف کا پہلا نمبر کیوں ہے، اور جاپان کے لوگوں کی عمریں زیادہ کیوں ہیں۔ 11 رکنی وفد گیا جاپان میں، اور جاپان، آپ ابھی سرچ کر کے دیکھ لیں کہ جاپان کی جیلوں میں اس وقت کتنے بندے ہیں۔ ایک بندہ آپ کو نہیں ملے گا، ایک بندہ بھی۔ جاپان کی جیلیں خالی پڑی ہیں، محکمے خالی ہے۔ ایمانداری سے بتائیں، چلے میری بات سے اتفاق نہ کریں، آپ خود بتائیں، جس کے گھر میں جاپانی استری رہی ہے وہ پاکستانی یا دوسرے ملک کی استری پر اعتماد کرتا ہے؟ نہیں۔ جس نے ایک دفعہ جاپانی گاڑی رکھی ہے وہ دوسری گاڑی خریدتا ہے؟ نہیں۔ اگر وہ خرید بھی لے تو اس کو مزہ نہیں آتا۔ جس کے گھر میں جاپانی ٹی وی تھے وہ دوسرے چائنا کا یا دوسرا ٹی وی خریدنے کے لیے تیار ہے؟ نہیں۔ تو ایک وفد گیا، اس نے کہا ہم چیک تو کریں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوٹلز میں چلے گئے، ایک کسی کے ساتھ تعلقات تھے، وہ ان کے گھر میں چلا گیا۔ 10 یا 12 دن وہ مہمان رہے وہاں پر۔ 10-12 دنوں کے بعد انہوں نے جاپانیوں کا رہن سہن دیکھا، کھانا پینا دیکھا، ان کے سونے کا سٹائل دیکھا، کس طریقے سے وہ کھاتے ہیں وہ دیکھا، کب وہ سوتے ہیں یہ دیکھا، کب وہ جاگتے ہیں یہ دیکھا۔ سارا کچھ دیکھنے کے بعد انہوں نے جو کچھ آبزرو کرنا تھا کر لیا۔ جب واپس آنے لگے تو ہمارے پاکستانی وفد کا جو سربراہ تھا، جس نے ان کی سب سے زیادہ خدمت کی تھی، اس کے ساتھ تعلقات بھی بن گئے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دکان میں گیا، جاپان کی دکان میں، اور وہاں سے میں نے ایک کیمرہ مجھے نظر آیا جس سے فوٹو بناتے ہیں۔ وہ کیمرہ خریدا اور جو میرا دوست تھا میں نے اس کے بچے کو تحفہ دے دیا۔ اس نے انکار کیا لینے سے، لیکن چونکہ میں نے کہا کہ ہمارے نبی کی سنت ہے، ہم جس کو مانتے ہیں اس کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تحفے دو۔ تحفے دینے اور لینے سے محبت بڑھتی ہے۔ چونکہ ہمارے تعلقات بن چکے ہیں اور میں تحفہ دینا چاہتا ہوں، اور تو میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ چلے آپ کے بچے کو کیمرہ دے، جب فوٹو بنائے گا تو مجھے یاد کرے گا۔ جب کیمرہ لے لیا، جب ایئرپورٹ پر آئے تو وہ کہتے ہیں کہ جس کے بچے کو میں نے کیمرہ دیا تھا اس نے کہا کیمرے کی رسید مجھے دے۔ اب وہ کسی جگہ پر میں نے طے میں رکھ دی تھی، میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا رسید کو کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا رسید کے بغیر میں کیمرہ نہیں رکھوں گا، یا رسید مجھے نکال کے دے یا اپنا کیمرہ واپس لے لے۔ وہ فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا، میں نے رسید نکالی اور اس کو میں نے دی، اور ساتھ میں نے سوال کیا، میں نے کہا اس رسید کا مقصد کیا ہے؟ اب سنیے، اس نے کہا رسید کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملک کا اصول ہے اور قانون ہے،
جو وزٹر ہمارے ملک میں آتا ہے، باہر سے جو آتا ہے، جو بھی چیز خریدتا ہے ہمارے ملک سے، مہمان ہونے کی وجہ سے ہم 40% اس کو ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں۔ کتنا؟ 40% ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں۔ پورے جاپان کا یہ قانون ہے کہ باہر سے جو وزٹر آتا ہے، جو مال خریدتا ہے ہم اس کو اس مال پر 40% ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر رسید لینے کا مقصد، اس نے کہا چونکہ کیمرہ ہمارے ملک سے باہر نہیں جا رہا، اس پر یہ ڈسکاؤنٹ حرام ہے، یہ ہمارے ملک میں رہ رہا ہے، میرے ملک کا نقصان ہو رہا ہے، 40% کیمرہ بھی ہمارے ملک میں ہی رہے اور کیمرے کا ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ دوسرے ملک میں چلا جائے۔ اس نے کہا میں کیمرہ اس دکاندار کو واپس لے جاؤں گا اور جو ڈسکاؤنٹ ہے اس کو ختم کرا کے پوری قیمت ادا کروں گا۔ اتنے ملک کے ساتھ وہ مخلص ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی اپنے وطن کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ وقت ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا السنۃ ادا فرمائے۔